اس کے پیلے صفحات بالکل خالی تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر ڈائری بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے ہلکے نم بالوں سے پانی کا قطرہ گر کر ڈائری کے پیلے صفحے میں جذب ہوتا نشان چھوڑ گیا، اور اگلے ہی لمحے صفحے پر ایک سطر ابھری، تازہ سیاہی سے لکھی گئی سطر۔ اس کی گرے آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ سطر تھوڑی واضح ہوئی اور وہ شاکڈ ہوا۔ خوش آمدید داؤد سلطان، برسوں کا انتظار تمام ہوا۔ اس نے سطر پڑھ کر اجلت سے اگلا صفحہ پلٹا۔ مبادا وہاں کچھ اور لکھا ہو، لیکن خالی صفحات اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ بس پہلے صفحے پر یہ ایک ہی سطر لکھی تھی، پہلے وہ ہرن اور اب یہ ڈائری۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک سے اس کے دائیں کان میں ایک تیز چبھتی ہوئی آواز بڑھنے لگی۔ آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، گویا کوئی تیز مشین سے لوہا کاٹ رہا ہو۔ تیزی سے دائیں ہاتھ کان پر رکھ کر اس نے کان میں آواز کے باعث اٹھتے درد کو روکنا چاہا۔ لب بھینچ ڈالے، اس کا چمڑا تن سا گیا، چہرہ گلابی پڑ گیا، اور اگلے لمحے آنکھوں کے سامنے پھیلتی تاریکی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندھیرے کمرے میں بستر پر لیٹی پریسا چھت کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شہد رنگ کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، لٹیں پسینے کے باعث گالوں سے چپک سی گئی تھیں۔ کھلی کھڑکی سے آتی روشنی کمرے کے اندر اندھیرے کو کم کرتی، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے اس کا چہرہ سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے بھاری پپوٹوں میں لرزش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر چھت کو ویران آنکھوں سے تکتے ہوئے اس نے گردن گھما کر کھڑکی کو دیکھا۔ دن کی یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ سی گئی، وہ پلکیں چپکا کر رہ گئی۔ دفعتاً اسے گھٹن کا احساس ہوا، شدید گرمی کا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر سویٹر کو خود سے اجلت میں نوچنے لگی۔ مبادا اس گرمی، اس گھٹن سے اس کی سانس بند نہ ہو جائے۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس اٹک سی گئی ہو۔ بخار سے تپتے کانپتے ہاتھوں سے سویٹر کے بٹن کھولنے میں اسے دیر سی لگنے لگی۔ بستر سے تقریباً گرتے گرتے وہ کھڑی ہوئی اور آخر سویٹر اتار کر پھینک ڈالا۔ مجھے کہیں جانا ہے جہاں میں اکیلی ہوں، کوئی انسان نہ ہو، بس ٹھنڈ ہو اور تازگی ہو، ورنہ میں اس گھٹن سے مر جاؤں گی، میرا دل بند ہو جائے گا۔ چہرے پر پھیلتے آنسوؤں کے ریلے کو دونوں ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے اس نے اپنے بخار سے تپتے چہرے کو محسوس کیا۔ پھر کمرے کے دروازے سے نکل کر سیٹنگ روم سے گزرتے گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی عقب سے آتی یاسمین کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ان کے آستین اوپر کو چڑھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دھلی ہوئی سبزیوں کی ٹوکری تھی۔ کچن میں کھڑے کھڑے ان کا رخ اس کی جانب تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ان کی جانب پلٹی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس سی گئی تھی۔ وہ کچھ بولی تو محض اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ یاسمین اس کی بکھری سی حالت دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتے اس کے مقابل آئیں۔ پریسا، تم کہاں جا رہی ہو؟ باہر کچھ نہیں ہے، کواٹرز میں جانے سے پولیس نے منع کیا ہے، تم جاؤ اندر کمرے میں۔ ان کا لہجہ نرم مگر تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ میں بمشکل حلق سے آواز نکالتے ہوئے وہ کھنکاری، بس کھلی ہوا میں بیٹھ رہی ہوں، مجھے اندر گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے انہیں دیکھنے سے گریز کیا۔ انہوں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی یاسمین کی پرسوچ نگاہیں کچھ دیر تک دروازے پر جمی رہیں، پھر وہ پلٹیں اور ان کے قدموں نے واپس کچن کا رخ کیا۔ یاسمین کے نان کے گھر کے سامنے کھڑی پریسا نے اپنے دادا کے خوبصورت کاٹیج کو دیکھا، جس کی چھت پر پھیلے پھول آج مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے کمرے کا ٹیرس جو اس کے سکون کا گوشہ تھا، ویران سا ماتم کر رہا تھا۔ اس نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل پلکیں جھپکتے ہوئے پیچھے دھکیلا اور سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں نہ دکھائی دینے والا خنجر سا بے بس تھا۔ یہاں سے رستے اپنے ہی خون کے تالاب میں وہ لمحہ بلمحہ جیسے ڈوبتی جا رہی تھی۔ سست روی سے قدم اٹھاتے اس نے کاٹیج اور گرین ہاؤس کے گرد لگی لکڑی کی باڑ کا دروازہ پار کیا۔ اس نے پودوں اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو سے اڑتی فضا میں آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک گہری سانس دی، مگر وہ سانس گھٹن اختیار کرتی سینے میں پھنس سی گئی۔ اس نے ٹرٹل نیک کا گلا کھین سا ڈالا اور وہیں رکھے بھوری لکڑی کے پرانے بینچ پر بیٹھ گئی۔
جس پر گھنے نیم کے درخت کا سایہ تھا۔ کیا زندگی اسی کا نام ہے کہ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہ رہے؟ جیسے میرے نام ایک کتاب لکھ دی گئی ہے، برے واقعات سے بھرے لمبے طویل ابواب کی کتاب۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ذہن میں ابھرتی اپنی آواز سنی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ کچھ ہی قدم کی دوری پر یاسمین کے گھر کی طرف کا تیز تیز قدموں سے رخ کرتا امر اسے کاٹیج کے قریب بینچ پر اکیلے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا۔ یاسمین کی طرف جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ پریسا کا سر جھکا ہوا تھا، جیسے زمین کو تک رہی ہو۔ اس کے کندھوں سے تھوڑا نیچے تک آتے بال کسی پردے کی طرح اس کے چہرے کا رخ چھپا رہے تھے۔ پریسا نے جوتے کی نوک سے زمین پر اگی گھاس کے پاس کی مٹی کھرچ ڈالی۔ کیا دشمنی ہے زندگی کو مجھ سے؟ کیوں مجھے خوش نہیں رہنے دیتی، ٹھیک سے جینے نہیں دیتی؟ اگر ایسے ہی زندگی ملنی تھی تو مجھے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی تیز ہوتی آواز سے پیچھا چھڑانے کے لیے سر جھٹک کر اپنے بال پیچھے کیے۔ سیدھی ہوتے ہوئے اس کی نگاہ یوں ہی اوپر کو اٹھی تو ٹھٹک کر سامنے کھڑی امر پر رک گئی۔ اسے اپنی موجودگی پر ٹھٹکتا دیکھ کر وہ افسردہ سا اس سے کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گیا اور گلا کنکار کر گویا ہوا۔ مجھے بھی داریہ کے ذریعے معلوم ہوا ہے، یقین نہیں آ رہا کہ… امر، کیا ہر انسان اتنا بے بس ہوتا ہے؟ پریسا نے سپاٹ چہرہ لیے اس کی بات کاٹی۔ وہ اس کے یوں اچانک بولنے پر کاٹیج سے نظریں ہٹا کر چونکا، پھر آہستگی سے بیٹھے بیٹھے اس کی جانب گھوما۔ پریسا نے سپاٹ چہرہ لیے اس کی بات کاٹی۔ وہ اس کے یوں اچانک بولنے پر کاٹیج سے نظریں ہٹا کر چونکا، پھر آہستگی سے بیٹھے بیٹھے اس کی جانب گھوما۔ ایسا کہ مسلسل اس کی زندگی سے خوشیاں ختم ہوتی رہیں اور وہ بے بس ہو، کچھ نہ کر پائے۔ اس کی آواز رن سی گئی تھی۔ قریبی لوگ باری باری آپ کو چھوڑتے چلے جائیں، اکیلا کرتے جائیں۔ پھر وہ ذرا دیر سانس لینے کو رکی اور دوبارہ گویا ہوئی۔ اور جو چیزیں خوشیاں دیتی ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں۔ اس کی آواز شکست خوردہ تھی، جیسے اس نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بے بسی سے اس نے ایڈم کے کاٹیج کو دیکھا۔ امر کی نظریں اس کے بکھرے لہجے پر فکر اور افسوس سے بھر گئیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے پریسا۔ میں تمہیں لمبے چوڑے دلاسے تو نہیں دے سکتا، بس یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آزمائشیں باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی جس غم کے زیر اثر تم ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ایسے غم سے نکلنا ناممکن ہے۔ جو کوئی بھی تمہیں دلاسا دے گا اس سے تم مطمئن نہیں ہو پاؤ گی، کیونکہ جو تم محسوس کر رہی ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ امبر نے کاٹیج کے پاس لگے گملوں میں سر اٹھائے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھا اور ایک گہری سانس اندر اتاری۔ جو لوگ ہم سے کھو جاتے ہیں ان کو ان چیزوں میں ڈھونڈنا چاہیے جو انہیں پسند تھیں۔ یہ تمہیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ مرنے والے جب مرتے ہیں تو پوری طرح نہیں مر جاتے، اپنا ایک حصہ، ایک احساس دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے جو ان کی جدائی پر بکھرنے لگیں گے، وہ لوگ تمہیں اس احساس میں زندہ ملیں گے۔ اس نے نرم آنکھوں سے پریسا کو دیکھا۔ وہ اب چہرہ اٹھا کر خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے دادا ابھی بھی زندہ ہیں وہاں۔ ہاتھ اٹھا کر انگلی سے گرین ہاؤس کا اشارہ کیا۔ پریسا نے اس کے ہاتھ کا تعاقب میں گرین ہاؤس کو دیکھا۔ اس فلورسٹ شاپ میں، پھر ہاتھ نیچے کیا۔ ان کا احساس وہاں زندہ ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے، ان پھولوں میں جو انہیں پسند تھے، ان کھانوں میں جو تم ان کے لیے بناتی تھی۔ تمہیں اس غم کی لپیٹ میں اتنا نہیں آنا کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور یہ احساس مر جائے۔ اب اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے پریسا کو دیکھا جو گمسم سی خاموش بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھ تک رہی تھی۔ پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی ہو، وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ کھڑے کھڑے امر نے اس کے جھکے ہوئے سر کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھا۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ پلٹ گیا۔ اس کا رخ اب یاسمین کے گھر کی طرف تھا۔ اس کی نظر بالائی منزل کی کھڑکی پر پڑی، جس کا پردہ ایسے سرکا ہوا تھا گویا کسی نے تھام رکھا ہو۔ اس کی نظریں محسوس کرنے پر پردہ لہرا کر واپس اپنی جگہ آ کر
آ گرا۔ پیچھے بیٹھی پریسا نے نظریں اٹھا کر کاٹیج کے داخلی دروازے کو دیکھا، جس کے آگے زرد پٹیوں پر ڈو ناٹ انٹر لکھا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور آہستگی سے قدم اٹھاتے کاٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ شمس الدین کا کمرہ صاف کر دیا گیا تھا۔ بیڈ کے قریب اور جہاں ان کو گھسیٹا گیا تھا، وہاں زمین پر سفید چاک کے نشانات اب بھی تھے۔ جب تک کیس پورا نہیں ہوتا تب تک ان نشانات کو ایسے ہی رہنا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے دروازے کا ہینڈل تھامے کمرے کو سوگوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو مجھے ایسے چھوڑ کر جانا تھا دیدا؟ میں کیوں کوئی آواز نہیں سن پائی اس رات؟ اف کاش میں سوتی نہ، جاگی رہتی، شاید تب یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنے سرخ لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، بال اب اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بال نہ تو پورے سیدھے تھے نہ ہی پورے گھنگریالے، ان میں نیچرل لہریں سی تھیں، جیسے کرلر سے انہیں بڑے بڑے ڈھیلے کرلز دیے گئے ہوں۔ ابھی اس کے شہد رنگ بالوں کی اونچی پونی پھولی ہوئی سی تھی، جن میں ڈھیلے ویوی کرلز تھے۔ چہرے کے دونوں اطراف میں ویسے ہی لٹیں تھیں جو پونی سے ہمیشہ پھسل کر اس کے چہرے کے گرد رہتیں۔ ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ واپس بند کیا اور کوٹ کی آستین سے آنکھیں صاف کی۔ بائیں ہاتھ میں تھامی ٹوکری میں ڈبل روٹی کا پیکٹ اور اس کے ناول کا مینیو اسکرپٹ تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ فون کی اسکرین ہاتھ کے لمس سے روشن ہوئی۔ سامنے نوٹیفیکیشنز کی بھرمار تھی۔ فون کی لاک کھولے بنا ہی ان پر سرسری نظر ڈالے اور پاور آف کا بٹن دبا دیا۔ اسکرین تاریک ہو چکی تھی۔ اسے کچھ دیر ان سب سے دور رہنا تھا۔ زینوں کی طرف آہستگی سے قدم بڑھاتے اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی اور پھر شمس الدین کے کمرے پر۔ ایک گہری بے بس سی سانس اندر اتار کر وہ قدم قدم نیچے اتر آئی۔ اسے جھیل جانا تھا، جہاں شمس الدین روز جا کر بطخوں کو روٹی ڈالتے تھے۔ وہ ان بطخوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب نہیں آئیں گے۔ وہ ان کی کمی پوری کرنے جا رہی تھی، خود کو کچھ دیر یہاں سے دور لے جانا چاہ رہی تھی۔ اس کی بڑھتی گھٹن ناقابل برداشت تھی۔ لکڑی کے باڑ والا دروازہ جو کسی چھوٹے بچے کے قد کے برابر تھا پار کیا۔ داریا نے اوپر کھڑی کھڑکی سے اس سرخ کوٹ والی لڑکی کو دیکھا جو ایک ہاتھ میں ٹوکری تھامے لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا، سیاہی کی مانند گہرا خوفناک، جو ارد گرد کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ آوازیں گٹ مٹ ہونے لگیں، مکھیوں کی بھن بھناہٹوں کی مانند، نہ سمجھ میں آنے والی۔ اس گھپ اندھیرے میں دھندلا سا منظر ابھرنے لگا، نہ دکھائی دینے والا، گرد سے اٹے شیشے کی طرح۔ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اس نے مارا ہے اسے، اس نے قتل کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس وہ 8 سال کا بچہ سہما سا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ پھر کسی عورت نے چلاتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ ماربل کے فرش پر گرا اور اس عورت سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیچھے کھسکنے لگا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلائے جا رہا تھا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، وہ مجھے مار رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی، وہ مجھے کب سے تنگ کر رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ کپ کپاتا ہوا کھڑا ہوا۔ پھر اسکول آفس میں کھڑے اپنے اساتذہ کو اور ان کے درمیان کرسی پر بیٹھا اپنے بابا کو دیکھا۔ ان سب کے چہرے بے یقین تھے، آنکھیں غصہ اگل رہی تھیں۔ صوفے پر بیٹھی وہ عورت غم و غصے سے بے حال تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا آدمی اسے اس کی طرف جھپٹنے سے روک رہا تھا۔ اس نے چھری سے میری پیٹ پر مارا تھا۔ پہلے یہ دونوں، اب ہاتھ اٹھا کر اپنے ہی ہم عمر لڑکوں کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں بھی مجھے تنگ کر رہے تھے، لیکن وہ مجھے مار بھی رہا تھا۔ کہاں چھری سے مارا تھا اوزان نے تمہیں؟ اس کے بابا، جو ان کے اسکول میں انگلش کے پروفیسر تھے، بازو سے اسے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھ اٹھے۔ ان کی آواز اور گرفت دونوں سخت تھی۔ میری پیٹھ پر۔ اس نے فوراً بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر رکھ کر پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ پروفیسر نے اس کا رخ موڑا تو اس کی سفید اسکول شرٹ پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے اور قمیص وہاں سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا کھٹکے اور اس کی شرٹ اوپر کی، لیکن اس کی پیٹھ صاف تھی، کسی بھی نشان اور زخم سے عاری، حتیٰ کہ اس کی پیٹھ پر شرٹ پر لگے ہوئے خون کے نشان کا اثر تک نہ تھا۔
ان کا چہرہ شرمندگی اور ملامت سے سرخ ہو گیا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ نے اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑا، اور پھر کالر سے کھینچے ہوئے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اسکول کے گیراج میں لے آئے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ پورے اسکول نے یہ منظر بے یقینی سے دیکھا تھا۔ اس عمر میں اس نے قتل کر ڈالا؟ ایسے بچوں کو تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا کیا کرے گا۔ کیا کوئی سزا ملے گی اسے؟ مجھے تو شروع ہی سے کچھ مسئلہ لگتا تھا اس کے ساتھ۔ اتنی سی عمر میں اس کی ذہانت بڑوں کی طرح تھی۔ ایسے بچے اپنی عمر سے پہلے ہی ایسے کام کر ڈالتے ہیں۔ فرش پر گھسیٹتے ہوئے اس کے معصوم کانوں نے یہ سرگوشیاں سنی تھیں۔ بابا، میں نے اسے نہیں مارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خود کو بچا رہا تھا۔ بیلٹ سے پڑنے والی ضربوں کی تاب نہ لیتے ہوئے وہ لہو لہو چہرہ لیے رونے کے باعث ناہموار ہوتی آواز میں ہچکیاں لیتے ہوئے زور زور سے اپنا دفاع کر رہا تھا۔ بابا، میں ایسا نہیں ہوں۔ بیلٹ کی ہر ضرب اس کے جسم کو نیلو نیل کر چکی تھی۔ بابا، وہ ایک آخری بار چلایا تھا، اور اس کے بعد ماحول پر سکوت سا چھا گیا تھا۔ بستر پر لیٹے داؤد سلطان کی بھیگی پلکیں لرزیں۔ اس کی گردن ٹھنڈے موسم کے باوجود پسینے سے تر تھی۔ اگلے لمحے اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہوا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ کچھ دیر چھت کے سیلنگ کے ڈیزائن کو تکنے کے بعد وہ بستر پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ بستر پر رکھی اس ڈائری پر پڑی، اور اس کے ذہن میں وہی 3 چہرے لہرائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکالا۔ فون پر آئے میسج نے اسے چونکا دیا۔ کچھ دیر میسج کو دیکھتے وہ کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے جوزف کو کال ملائی۔ آپریٹو روم میں بیٹھا جوزف، جو ہیڈ فونز لگائے اسکرین پر کسی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا، وائبریٹ ہوتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ داؤد کا نام دیکھ کر وہ چونکا۔ وہ کمرے سے اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ اور کال یس کی۔ کل رات کلب میں مراد کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، اس میں موجود شمس الدین کا ڈیٹا نکالو، اسے اپنے کمرے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہ، جوزف کو افسوس سا ہوا، پھر ایک دم الرٹ ہوتے ہوئے بولا، اوکے، میں نکالتا ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگا۔ کمرے کے سامنے کی دیوار جس پر بڑا سا بورڈ تھا، اس پر کئی تصاویر فاصلے فاصلے سے چسپاں تھیں، جنہیں کالے مارکر کی لکیروں سے ایک دوسرے سے جوڑا گیا تھا۔ وہ ایک نقشہ سا تھا، جس کے وسط میں سب سے بڑی تصویر حسن المغربی کی تھی۔ عقب میں طارق اور روزی ڈینیل کی کسی بات پر سر ہلاتے ہوئے مصروف سے دکھائی دیتے تھے، جبکہ ڈینیل سنجیدگی سے ایک تصویر سے دوسری تصویر کی طرف ہاتھ میں لیے مارکر سے اشارہ کرتا انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اندر کمرے میں داؤد سلطان سنجیدہ کسی بھی احساس سے عاری چہرہ لیے کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دماغ کے اندر تک الجھی ہوئی تھیں۔ چہرے کے تاثرات کے برعکس اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی پھیلی تھیں، نوکیلی، تیز، چپتی ہوئیں۔ موئسچر سینٹر، جہاں 3 سڑکیں آ ملتی تھیں۔ ایک سڑک کے کنارے پر موجود بیک باس بیکری پر دوپہر ڈھل رہی تھی۔ نرم سی سنہری دھوپ کا اثر دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا۔ الائزہ ایپرن پہنے بیکری کے باہر کھڑی، ہاتھ میں تھامے ونڈو کلینر سے بیکری کے شیشے کی کھڑکی پر سپرے کیے جا رہی تھی، جسے دوسرے ہاتھ میں تھامے اسپنج سے وہ رگڑتی جاتی۔ شیشے سے بیکری میں زرد روشنی تلے رکھے کیکس اور دوسری اشیاء دکھ رہی تھیں۔ اس کے گھنگریالے کالے بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ سیاہ ٹراؤزرز پر اس نے ڈھیلی سی گرین رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اطراف میں چلتے پھرتے لوگ سر کو ذرا سا خم دے کر اسے سلام کر دیتے۔ وہ جواباً مسکرا کر انہیں دیکھتی اور پھر سے اپنے کام میں جٹ جاتی۔ اسپنج سے کھڑکی کی زور زور سے رگڑتے اس نے صاف کیے جانے والی جگہ پر پھونک ماری تو شیشہ دھندلا سا ہو گیا۔ اس نے چور نظروں سے اطراف میں نظر دوڑائی اور اسی دھند پر دل بنا کر اسے خوشی سے دیکھا۔ پھر دوست بیگم، جو اوون سے بیک کی ہوئی کوکیز نکال رہی تھیں، دوسری جانب سے شیشے پر بنا دل دیکھ کر کھٹکیں۔ کوکیز کی ٹرے اٹھا کر انہوں نے کاؤنٹر پر پٹکے کے انداز میں رکھی اور شکی تاثرات لیے شیشے کے قریب آئیں۔ شیشے پر بنے اسی دل میں سے انہوں نے خوشمکی نگاہوں سے اپنی نکمی اولاد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نئے خواب سر اٹھا رہے تھے۔ الائزہ اپنے بنائے گئے دل میں سے
झांकती फिरदौस बेगम की आंखों को देखकर हड़बड़ा सी गई। झटके से शीशे पर स्पंज मारकर उसे साफ किया और मासूम सी शक्ल बनाई। वो मुंह बनाती वहीं से पलट गईं। कौन सा जा बजा दिल बनाने से इन्हें मेरे दिल की हालत का पता चल जाएगा। उसने नाक सिकोड़ी। दफतन एप्रन की जेब में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। उसने पास रखी प्लास्टिक की सर्द टेबल पर स्पंज और विंडो क्लीनर की बोतल रखी। फ़ोन निकाला तो उसकी आंखों में जुगनू से चमके, दिल ज़ोर से धड़का और लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली। गर्दो पेश का जायज़ा लेकर उसने फ़ौरन से मुंह पर हाथ रखा, मुबादा कोई उसकी मुस्कुराहट न देख ले, और गला खंकार कर अपनी आवाज़ दुरुस्त करके कॉल यस की। हेलो बुराक, कैसे हो? दाएं बाएं ज़रा झूमते उसने अपने बिगड़े हुए बालों की लट कान के पीछे अड़सी। अलाइज़ा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें परीसा के दादा का पता नहीं चला? वो चौंक सी गई। नहीं, क्यों? मेरी उससे कल से बात नहीं हुई। मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा तो सोचा शायद तुम्हें मालूम ना हो, उनका मर्डर हो गया है। ओह गॉड! मुंह पर हाथ रखकर वो चीखी। कुछ देर पहले चेहरे पर जो तासुरात पहले थे, सेकंड के 1000वें हिस्से में गायब हो गए। चेहरा बेयकीन सा हुआ। ये कैसे हुआ? ओह गॉड! परीसा, परीसा! उसके नाम का विर्द करते उसके हाथ बेजान से हुए। कॉल काटते उसने उछलत में एप्रन की डोरियां खोली। उसके हाथ उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने एप्रन नोचने से अंदाज में उतारकर वहीं ज़मीन पर फेंक दिया और सामने सड़क पर दूर से आती सफ़ेद टैक्सी को हाथ से रुकने का इशारा दिया। उसे अपने हुलिये की परवाह नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ अपनी अजीज़ जान सहेली की। टैक्सी में बैठकर उसने नम आवाज़ से ड्राइवर को लोकेशन बताई और परीसा का नंबर मिलाने लगी। मैंने क्यों नहीं उठाई उसकी कॉल? किस हालत में होगी वो? उफ, इतना बुरा कैसे हो सकता है उसके साथ? वो मुसलसल खुद को कॉल ना उठाने के लिए मलामत करने लगी। परीसा का फ़ोन बंद जा रहा था। बेसब्री से पिछली सीट पर बैठे बैठे वो विंडस्क्रीन से बाहर गुजरते मनाजिर को देखने लगी। रास्ता इतना तवील नहीं था, मगर उसे तवील लगने लगा। मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज़ ज़रा जल्दी चलाएं। मुंह पर हाथ फेरते उसने ड्राइवर को कहा। गाड़ी अपनी रफ्तार से तेज़ होती दिखाई दी। पीछे बेकरी के बाहर फिरदौस बेगम ने ज़मीन पर पड़ा एप्रन उठाया और ढूंढती नज़रों से इधर उधर देखा। ये लड़की कोई काम भी पूरा नहीं करती। एप्रन झाड़ते हुए वो बड़बड़ाई और सर झटक कर अलाइज़ा का छोड़ा हुआ सामान वहाँ से उठाने लगी। बोस्निया में जा बजा फैले जंगलात उस मुल्क को सरसब्ज बनाते हैं। ये जंगलात न सिर्फ ज़मीन पर फैले हैं, बल्कि पहाड़ों पर भी बड़ी तादाद में वाक़या हैं। इन्हीं जंगलात में से एक घना जंगल जो मॉस्टर ओल्ड ब्रिज से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, शमसुद्दीन की रोज़मर्रा मामूलात का अहम हिस्सा था। यहाँ वो रोज़ दोपहर ढलते समय आते थे। कई बार परीसा भी उनके हमरा यहाँ आ जाती थी। इस वक्त भी वो इसी जंगल में खड़ी थी। इस तरफ पौधों के बायस ठंड ज़्यादा थी। आसमान अब भी रोशन था। वो कदम कदम चलती, एक हाथ में टोकरी थामे, दूसरा हाथ सुर्ख कोट की जेब में फंसाए हुए थी। बुखार की हिद्दत वो अब भी महसूस कर रही थी। ये रास्ता जंगल के बीचों बीच वाक़या झील की तरफ जाता था। रास्ते पर जमी उसकी निगाहें पुरसोच थीं। उसका जहन कल रात का मंजर सोच रहा था, जब उसने उस पर पुरस्रार औरत को घर के अंदर आने दिया था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो कैसे कर सकती थी? एक अनजान औरत को उसने घर में आने दिया। अगर वो उसे आने ना देती तो शायद दीदा बच सकते थे। उसने भीगी आंखों से ऊंची नीची ज़मीन पर फैले पत्तों को रौंदा, फिर झुककर करीब पड़ी एक टहनी उठाई। दीदा, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मैंने उस औरत को अंदर आने दिया। मैंने उसका काम आसान कर दिया। कोट की आसीन से आंखें पोंछते उसे फ़िज़ा में बढ़ती ठंडक का एहसास हुआ। वो झील के करीब थी। कदमों में तेज़ी लाते वो उन पगडंडियों पर आगे बढ़ने लगी। यहाँ तक आते आते उसने दरख्त पर टोकरी में रखे चाकू से एहतियातन निशानात लगाए थे। वो हमेशा रास्ता भूल जाने से डरती थी, हालांकि वो कई बार इस रास्ते से गुजरी थी। ये निशानात उसे मुतमईन रखने के लिए काफ़ी थे। वो बिना भटके वापस आराम से जा सकती थी।
اسے کچھ دیر جھیل کے پاس رہنا تھا اور پھر واپس چلے جانا تھا۔ یہاں فضا پرسکون تھی، چرند پرند کی آوازیں اسے بھلی لگ رہی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ جھیل کے قریب پتھروں پر ٹوکری رکھ کر بیٹھ گئی۔ صاف شفاف پانی پر جا بجا درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بطخیں اپنے چوزوں کے ہمراہ پانی پر تیر رہی تھیں۔ چاروں اطراف میں ہریالی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے فضا میں پھیلی تازگی اندر اتاری۔ ذہن کے پردے پر کئی سال پہلے کا ایک منظر ابھرنے لگا۔ اس وقت وہ 10 سال کی تھی۔ اسی جھیل کے کنارے شمس الدین کے ہمراہ بیٹھی پانی پر روٹی کے ٹکڑے پھینک رہی تھی۔ بطخوں کی ٹولی ان کے قریب پانی میں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ دیدا، اگر آپ ہینسل کی طرح کھو جاتے تو کیا کرتے؟ وہ گرد و پیش پر نظریں دوڑائے اس کہانی کو محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہاں سے کچھ دور اس چڑیل کا گھر ہو جو چاکلیٹ کا بنا ہو۔ کیا آپ کبھی گھر نہیں جا پاتے؟ شمس الدین گہری نظروں سے جھیل کو تکتے گویا ہوئے۔ اگر میں ہینسل ہوتا تو میں شاید پہلے پہل جنگل میں کھو جانے پر ڈر جاتا، لیکن جب مجھے احساس ہو جاتا کہ کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا تو مجھے مجبوراً اس ڈر سے نکل کر اپنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا، کیونکہ انسان جب بھی کسی احساس کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ اپنے حال کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بس اسی احساس میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر میں بھی ایسا کرتا تو شاید کوئی جنگلی جانور مجھے کھا سکتا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے مجھے اس خوف سے نکل کر اپنے ارد گرد پر توجہ دینی پڑتی اور جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاشنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی دیدا۔ اس نے پھولا سا منہ بنایا۔ پریسا، جب ہمارے پاس دوسروں کا سہارا ہوتا ہے تو ہم بے فکر رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر، کیونکہ ہمارا فوکس وہ سہارے ہوتے ہیں جو کسی بھی مشکل میں بھی ہمیں بچا لیں گے، جیسے ہینسل اور گریٹل کو پرندوں نے بچایا تھا۔ اگر پرندے نہیں ہوتے تو وہ بے خبر نہیں رہتے، وہ کھلے دماغ سے جنگل کے راستوں کو سمجھنے پر غور کرتے، ہر روز نئے سرے سے اپنی کوشش کرتے۔ وہ جنگل میں کھو جانے کے ڈر پر خود پر سوار نہ کرتے، کیونکہ جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ہم بے فکر نہیں رہتے، ہمارا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی دماغ ہمارے لیے وہی کام کرتا ہے جو ان 2 بچوں کے لیے پرندوں نے کیا۔ پھر جب ہم انجان راستوں سے گزرتے ہیں تو ان راستوں پر غور کرتے ہیں، بے فکری سے ان پر سے گزر نہیں جاتے۔ لیکن ان کو تو کوئی دن لگ جاتے ہیں جنگل سے نکلنے میں۔ اس کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ بالکل، لیکن جتنے دن وہ جنگل میں رہتے اپنے بل بوتے پر رہتے، اور جب انہیں گھر کا راستہ مل جاتا تو وہ گھر مضبوط ہو کر لوٹتے۔ پھر اگر ان کی سوتیلی ماں دوبارہ ان کے خلاف کوئی سازش کر کے انہیں جنگل میں چھوڑتی تو وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، نہ ہی روٹی کے ٹکڑوں کے غائب ہونے پر اور نہ ہی پرندوں کے راستے نہ دکھانے پر، کیونکہ وہ ماضی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ جاتے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا جاتا ہے، اس نے جوش سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شمس الدین نے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈبل روٹی کے مزید ٹکڑے دیکھے، مسکرا کے سر اسبات میں ہلایا۔ بالکل۔ پریسا نے ایک دم آنکھیں کھول دیں، پھر ٹوکری سے اپنا ناول کا مینیوسکرپٹ نکال کر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں لائٹر تھا۔ دیدا، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو کوئی سزا لگتی ہے، وہ مجھے کچھ سکھا نہیں رہی، پوری طرح توڑ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے ایک ہاتھ میں مینیوسکرپٹ اٹھایا جس پر اس نے پورا 1 سال لگایا تھا۔ پریسا کنان، اپنے اس خواب کو آج ہی جلا ڈالو، کیونکہ تمہارے خوابوں کا حقیقت میں بدلنا ناممکن ہے۔ ایک لمحے کو کاغذات کے اس پلندے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے دیر تک جاگے رہنے کے مناظر گھوم گئے۔ انہیں جھٹکتے اس نے جلتے لائٹر کو اس کے قریب کیا۔ خوابوں کے اس پلندے نے آگ پکڑی اور وہ جلتے ٹکڑوں میں بدلتا زمین پر گرتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر راکھ کے اس ڈھیر میں جذب ہوئے، فضا میں جلنے کی بو سی پھیل گئی۔ اب اس نے ڈبل روٹی کا پیکٹ نکال کر کھولا اور توڑ توڑ کر جھیل میں پانی پر پھینکنے لگی۔ بطخیں دور سے اسی طرف تیرتے ہوئے بڑھنے لگیں،
وہ اداسی سے انہیں دیکھے گئی، ٹوکری سے فون اٹھا کر اسے آن کیا۔ اسکرین روشن ہوئی تو نوٹیفیکیشن تیزی سے لاک اسکرین پر ابھرنے لگے۔ الائزہ کی کئی کالز آ چکی تھیں، شاید وہ دیدا کے بارے میں جان چکی تھی۔ اس نے فون واپس ٹوکری میں رکھا، پھر کسی خیال کے تحت وہ ٹھٹکی۔ ایڈم، وہ الجھن بھری آنکھیں لیے زیر لب بولی، وہ ابھی تک کاٹیج کیوں نہیں آیا؟ پھر سوچتے، شاید اسے ابھی تک معلوم نہ ہوا ہو۔ اپنے یہ خیال کو جانے دیا۔ وہ بطخوں کو آخری بچی کچی روٹی توڑ توڑ کر پھینک رہی تھی۔ احمد ٹھیک کہتا تھا، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اپنا احساس چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے گرد پڑتا گھٹن کا احساس تھوڑا کم ہو رہا تھا، البتہ دل میں اٹھتا درد ویسے ہی تھا۔ اسے ہمیشہ ویسے ہی رہنا تھا۔ اس زخم کے مندمل ہونے کے لیے کوئی مرہم نہیں تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پڑیں تو پریسا گہری سوچ سے باہر نکل آئی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے جامنی ہوتے آسمان کو دیکھا، جس کو کالی گھٹا مزید جامنی دکھا رہی تھی۔ بارش کے ڈر سے وہ جلدی سے ٹوکری اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹنے ہی لگی تھی جب فون پر بجتی گھنٹی نے اس کے قدم روکے۔ اسکرین پر چمکتے نئے نمبر کو دیکھ کر اس نے فون اٹھا کر کال یس کی۔ ہیلو پریسا کے نان، فون سے ابھرتی گھمبیر مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ جی کہیے، کون بات کر رہا ہے؟ کیا آپ بھورے رنگ کی پرانی سی ڈائری کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، جو کوئی بھی تھا اس کی بات پر وہ بے یقین سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے اسے کچھ دن پہلے کھویا ہے، وہ جلدی سے بول اٹھی۔ کہاں کھویا تھا آپ نے اسے؟ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ کسی خیال آنے پر رک گئی۔ مجھے ایسے ہی سب کچھ نہیں بتا دینا چاہیے۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ لہجے کو سنجیدہ بناتے اس نے استفسار کیا۔ کہاں کھوئی تھی آپ کی ڈائری؟ آپ اس ڈائری کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ہوا تیز ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ٹوکری لہرا سی گئی۔ نرم نرم سی بوندیں بارش کے موٹے موٹے قطروں میں بدلتی جا رہی تھیں۔ گیلے پودے اور مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی۔ وہ فون کان سے لگائے اسی راستے کی جانب بڑھی جس پر سے آئی تھی۔ اس نے انہی درختوں پر نظریں دوڑائیں جن پر اس نے نشان بنایا تھا، لیکن وہ ساکت رہ گئی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ خوف کی ایک شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نشان کیسے مٹ گئے؟ فون کان سے لگائے وہ گرجتے بادلوں کی طرف پر خوف نظروں سے دیکھ کر بڑبڑائی اور اس درخت کے قریب آئی۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ کون سے نشان؟ دوسری جانب سے آتی آواز پر وہ رکی۔ کیا آپ باہر کہیں ہیں؟ ہوا سے جھومتے پتوں کی آواز پر وہ شخص فون کے اس پار سے بولا۔ آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، اور میری ڈائری؟ دیکھیں، اگر وہ آپ کو مل گئی ہے تو اسے سنبھال کے رکھیں۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں، میں اپنی ڈائری لینے آ جاؤں گی۔ آپ اس وقت جنگل میں کیا کر رہی ہیں پریسا کی نان؟ جس نے آپ کے دادا کا قتل کیا ہے، آپ اسے خود کو نقصان پہنچانے کا اچھا موقع فراہم کر رہی ہیں۔ اس شخص کی آواز سنجیدہ تھی، کسی بھی احساس سے آری۔ وہ اس کی جنگل کی موجودگی کا ٹھیک اندازہ لگانے پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کون تھا؟ دادا کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ اگر اسے واقعی میں مجھے مارنا ہے تو میں پوری رات اس جنگل میں رہ سکتی ہوں۔ آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں۔ اگر جنگل سے صحیح سلامت نکل گئی تو مجھے اس نمبر پر میسج کر دینا، میں ایڈریس بھیج دوں گا۔ کال بند ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر بھگلا کر فون کی اسکرین کو اضطراب اور نہ سمجھی کے ملے جلے تاثرات سے تکتے اس نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے کسی سائے نے اس کے تعاقب میں حرکت کی۔ وہ بے خبر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے لگائے گئے نشانات غائب ہو چکے تھے، ویسے ہی جیسے ہینسل اور گریٹل کے گرائے گئے روٹی کے ٹکڑے پرندے کھا گئے تھے۔ محمد پاشا مسجد کے پاس سے گزرتی ٹیکسی نے تیزی سے کئی موڑ کاٹے۔ یہ علاقہ بھی بارش کے باعث بھیگا ہوا تھا۔ لوگ رین کوٹ پہنے چھتریاں تھامے ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی کاٹیج کے سامنے رکی تو الائزہ ڈرائیور کو پیسے دے کر برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے تقریباً گرتے ہوئے نکلی۔ خود کو گیلا ہونے سے روکنے کے لیے سر پر ہاتھوں سے چھاتا بنا کر وہ کاٹیج اور یاسمین کی نان کے گھر کے درمیان بنی پتھروں کی روش پر بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔
دروازے پر دستک دی تو احمد نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ فکر مند سا تھا، ایک ہاتھ میں فون تھامے، شاید وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اس سے پوچھتے ہوئے اس نے فون نیچے کیا، شاید کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ بنا اسے جواب دیے بعد دل نخواستہ اندر داخل ہوئی اور سامنے رکھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھی یاسمین کنان کو دیکھ کر رکی۔ آنٹی، پریسا کہاں ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیسے ہو گیا یہ سب؟ یاسمین کنان اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر اس کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر سوگواریت تھی۔ بس بیٹا، ہم سب بھی یہی سوچ رہے ہیں، انکل نے تو کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں پالی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا اور دلاسا دینے کے انداز میں تبکا۔ ایک یہ پریشانی ہے، اوپر سے پریسا بنا بتائے کہیں چلی گئی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے دروازہ بند کرتے ہوئے احمد کو دیکھا، جس نے ان کی اپنی طرف دیکھنے پر سر نفی میں ہلا کر کال نہ ملنے کا اشارہ دیا۔ کب سے کال کر رہے ہیں، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، مجھے لگا تم سے ملنے آئی ہوگی۔ اس نے جانے سے پہلے کچھ تو کہا ہوگا، کتنی دیر ہوئی ہے اسے گئے ہوئے؟ الائزہ کی آنکھوں میں لہراتے ہوئے خدشے قریب کھڑے احمد کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ تقریباً کوئی 4 گھنٹے ہوئے ہیں۔ احمد، مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ یاسمین خانم نے احمد کو دیکھا۔ میں کال کرتا ہوں، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ وہ مڑتے ہوئے فون میں نمبر ملانے لگا۔ دفتن داریہ بالائی منزل سے نیچے آتے زینوں سے اترتی دکھائی دی۔ اس نے لمبی سی سفید فراک پہن رکھی تھی، سنہرے بال پیچھے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کو خوش آمدید کہتے وہ انہیں کے مقابل رکھی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گئی۔ پریسا کو بھی خیال نہیں ہے کسی چیز کا، اس طرح غائب ہو کر فون بند کر دینے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ سب کو پریشان کر دیا اس نے، کڑوے لہجے میں کہہ کر اس نے پلٹ کر احمد کو دیکھا، جو فون پر پولیس کو اطلاع دے رہا تھا۔ الائزہ نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور ٹراؤزرز کی جیب سے فون نکالا۔ لب کاٹتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پریسا، پلیز، کہاں ہو تم؟ فون آن کرو اپنا پلیز۔ اس کے نمبر پر میسج کر کے اس نے چیٹ تھوڑی نیچے کی۔ بھیجے گئے میسیجز کی قطار اب تک ان دیکھی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کو بے بسی سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ موثر شہر کے جنگل پر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے تلے چاند کی روشنی میں کھڑی پریسا کا دل اب خوف سے لرزنے لگا تھا۔ کوئی ٹہنی اس کے پیروں تلے چٹکی تو وہ چونک سی گئی۔ گرد و پیش میں پھیلے درختوں سے اسے خوف آنے لگا۔ سگنلز بالکل غائب تھے۔ فون کی ٹارچ کھولے وہ چلتی جا رہی تھی۔ عقب میں کچھ ہی دور وہ سایہ مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے جب اطراف میں نظر دوڑاتی تو وہ وہی جگہ ہوتی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی ہوتی۔ یا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا یا یہ جنگل اسے بہکا رہا تھا۔ وہ کھو چکی تھی۔ اسے راستوں کو ٹھیک سے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ ان نشانات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بچانے کوئی نہیں آنے والا تھا۔ دفتن اسے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ وہیں ٹھہر سی گئی، بالکل ساکت۔ جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ اس نے خود پر طاری ہوتے خوف کو قابو کرنا چاہا اور خود کو چونکنے اور پلٹنے سے روکے رکھا۔ بارش کے باعث وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ سانس روکے اس نے آہستگی سے لب بھینچتے ہوئے ایک قدم بڑھایا۔ چہرہ بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی جب اسے عقب سے کسی شیطانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنسی جنگل میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی۔ سردی کے باعث جسم میں ہوتی کپکپاہٹ مزید بڑھی۔ اسے تمہاری بھنک پڑ چکی ہے۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ کرخت شیطانی سی آواز تھی۔ اس نے سانس روکے رکھا، مبادا وہ جو کوئی بھی تھا اس پر جھپٹ پڑتا۔ نظریں آگے جمائے رکھیں۔ وہ تمہارے پیچھے آئے گا، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ جیسے تمہاری ماں نہیں بچ پائی، تم بھی وہی موت مرو گی۔ تمہیں بھی وہ سب جھیلنا پڑے گا۔ پھر وہ سایہ اس کے قریب سے روشنی کی رفتار کی مانند تیزی سے گزرا اور اس کے بازو میں کوئی تیز نوکیلی سی شے چبھو گیا۔
وہ درد کی شدت سے بلبلا کر چلائی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مدد کے لیے چلاتی، اس کی آنکھیں تاریک ہونے لگیں۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ میں ٹارچ چلاتے فون کو ایسے پکڑا کہ ڈھونڈنے والے اس کی روشنی دیکھ پاتے۔ تیز برستی بارش کچھ لمحے کو ہلکی ہو کر بوندا باندی کا روپ اختیار کر گئی تھی۔ آسمان گرجتے بادلوں سے وقفے وقفے سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ان اسپیس کمپنی کی عمارت کے سامنے سرخ اینٹوں سے بنی روش سے 10-15 قدم کی دوری پر کسی شاپ کے شیڈ تلے کھڑی گاڑی میں عام لباس میں ملبوس 2 پولیس کارکن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں گرم بھاپ اڑاتے قہوے کا کپ تھا، جبکہ دوسرا سیٹ پیچھے کیے آنکھیں موندی ہوئے تھا۔ اکا دکا کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور سے آتی ہوئی ان پر روشنی اور پانی کے چھینٹے پھینکتی گزر جاتی تھیں۔ ایسے میں ان اسپیس کی نچلی منزل میں ایڈم کی رہائش گاہ تھی۔ ایڈم اس پہر کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیر تک جاگے رہنے کے باعث بوجھل سی تھیں۔ کمرے میں موجود اس کا فون بجنے لگا تو اس نے کافی کی بوتل کاؤنٹر پر رکھی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں کہو، اس وقت خیریت ہے؟ پھر وہ کچھ دیر دوسری جانب سے بولنے والے کو سننے لگا۔ مجھے رات کو دیر سے پتہ چلا، اس وقت جانا مناسب نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ بابا کو معلوم ہوا؟ ٹھیک ہے، میں فون رکھنے لگا ہوں۔ پھر رک گیا۔ ایڈم، پولیس تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہیں لگتا ہے تم مرڈر میں ملوث ہو۔ فنگر پرنٹس اور CCTV کیمرہ تمہاری طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوا۔ لم بھیج ڈالے۔ تمہارے گھر سے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا پتہ کال مانیٹر کی جا رہی ہو۔ تم ہوشیار رہو۔ کال بند ہوئی تو وہ شل سا تاریک فون کی اسکرین کو دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ ذہن تیزی سے حساب کتاب کرنے لگا تھا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے کسی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا جب ڈور بیل بجی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے اعصاب نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم ٹھیک کہہ رہا تھا، کال مانیٹر ہو رہی تھی۔ وہ دروازے تک آیا اور دروازے میں لگے پیپ ہول سے باہر جھانکا۔ عام لباس میں موجود 2 لوگ باہر کھڑے تھے۔ بنا سوچے ہی وہ جان گیا کہ وہ کس لیے آئے تھے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دونوں میں سے ایک نے پولیس وارنٹ جیب سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ ماسٹر پولیس ایڈم احمد، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ شمس الدین کے مرڈر سے ہمیں آپ کے خلاف چند ثبوت ملے ہیں۔ دروازے پر ہاتھ رکھے ان میں سے ایک بارش کی بوندوں سے تر چہرے کو خشک کرتے ہوئے بولا، مبادا وہ دروازہ بند نہ کر دے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں اس کی پھرتی پر بہن چکا رہ گئے اور اس کے پیچھے باہر لپکے۔ ایک نے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی جبکہ دوسرا ایڈم کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھنے والا پولیس کارکن گاڑی پوری رفتار سے ان کی جانب بڑھاتا اپنے ساتھی کے مقابل آیا۔ وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھتا فون نکالنے لگا۔ سسپیکٹ فرار ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس کو ID بھیج کر اطلاع دو، یہ کمبخت بھاگنے نہ پائے۔ چلیے جی، ہمارا چیپٹر 3 یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے چیپٹر 4 ان آور نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، یا پھر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں ویڈیوز تو لائک کر لیجئے، کامنٹ کر دیجئے، شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔